अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान के सेकंड पार्ट में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि तालिबान के राइज़ के साथ जो उनको वहाँ पे दरपेश मसाइल हैं, उसका पाकिस्तान पे किस तरीके से असर होता है और तालिबान का अफ़गानिस्तान में पावर में आना किस तरीके से पाकिस्तान में हक़ में बेहतर भी हो सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज या समहाउ कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए बुरा भी हो सकता है। हमने पिछली वीडियो में तालिबान को दरपेश चंद मसाइल का ज़िक्र किया था, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ये देखा था कि इस वक़्त तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी इमेज बिल्डिंग का, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने का, उनको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने का, अफ़गान नेशनल आर्मी के फ्यूचर का क्या डिसीजन होगा और इसके साथ-साथ टेररिस्ट को वो किस तरीके से डील करते हैं। और हमने देखा था कि उनको वुमेन रिप्रेजेंटेशन का भी इशू है और ये उनके लिए कुछ चैलेंजेस थे। अब हम इन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली ये देखेंगे पाकिस्तान के लिए तालिबान का राइज़ में आना, तालिबान का पावर में आना किस तरीके से बेनिफिशियल है और इसमें कुछ पाकिस्तान के लिए चंद अच्छी खबरें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पाकिस्तान के लिए अपने नेबर में, अपनी नेबरिंग कंट्री में दुनिया की तमाम बड़ी फोर्सेस का मौजूद होना, उनके इंटेलिजेंस का मौजूद होना, सबसे बड़ा ख़तरा और सबसे बड़ा ख़दशा जो पाकिस्तान को हर वक़्त रहता था, वो उसके न्यूक्लियर एसिड्स की इन्फॉर्मेशन है। तो पाकिस्तान को हमेशा यही धड़का लगा रहता था कि अमेरिका समेत तकरीबन तमाम दुनिया की बड़ी फोर्सेस जो कि नेटो का हिस्सा थे, वो आपके नेबर में आके बैठे हुए हैं और उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज वहाँ से काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को हमेशा यही खतरा रहता था कि वहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं प्लस हमारा आर्च राइवल इंडिया, हमारा जो दुश्मन है, तो इंडिया भी वहाँ पे उनके ज़ेर असर बैठा हुआ था। तो हमें हमेशा से हमारे न्यूक्लियर एसिड्स की सिक्योरिटी का खदशा लगा रहता था। तो तालिबान के पावर में आने के बाद एटलीस्ट ये जो हमारा मसला है न्यूक्लियर सिक्योरिटी या उनकी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था उनका, वो एटलीस्ट समहाउ कम हो गया है, उसका बेस वहाँ पे अब नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि अब इसकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो पहले भी बहुत अच्छी है, मज़ीद बेहतर हो जाएगी और इस मामले में पाकिस्तान को ज़्यादा फ़िक्र उस लेवल की अब नहीं होगी जैसे पहले थी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर की है, वो सारी उसके लिए अभी तक वेस्ट होती नज़र आ रही है। एक मकौला है जो कहा जाता है, कौल है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। तो हमारे नेबरहुड में जो भी हो रहा है वो अल्टीमेटली हमारे कंसर्न में है। तो इंडिया ने अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट का बेसिक मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक तरफ से इंडिया ईस्टर्न साइड पे हमें डायरेक्ट काउंटर करे और दूसरी साइड से वेस्टर्न साइड से वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के अपना एक नया ऑपरेशनल सेंटर चलाए, ऑपरेशन कमांड सेंटर चलाए और पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज करने की कोशिश करे, जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान को दरमियान में एक सैंडविच बना दे। तो यहाँ पे चूँकि तालिबान की गवर्नमेंट है और इंडिया और तालिबान के ताल्लुकात उस तरीके से अच्छे नहीं हैं और इनफैक्ट अगर इंडिया बनाना भी चाहे तो उसे फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो स्टार्ट करने पड़ेंगे रिलेशंस। और तालिबान गवर्नमेंट में आते ही इंडिया के खिलाफ कश्मीर के हक में बयान दे चुके हैं। तो ये एक पॉइंट है कि जब हमें फ़ील होता है कि इंडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था अफ़गानिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न था वो ख़त्म हुआ है। लिहाजा ये भी एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और इसी से ही रिलेटेड इंडिया का जो प्लान था कि पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर जिसे कहा जाता है कि दो तरफा जंग, दोनों बॉर्डर्स की तरफ से जंग, पाकिस्तान को उसमें उलझा के रखा जाए, जिसमें हम देखते थे कि इंडिया मुसलसल अपनी साइड से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे अटैक करता रहता था और इस तरफ से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस, ये दोनों मिल के पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं उनमें ऑपरेशंस करते रहते थे। तो अब यहाँ से जो टू फ्रंट वॉर, जो दो तरफा जंग इंडिया ने हम पे मुसल्लत की हुई थी, उसका भी खात्मा हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि तालिबान ने रिसेंटली हमने देखा कि तालिबान के
جو ریپریزنٹیٹر ہیں مسٹر ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ذبیح اللہ مجاہد نے ایک فورم ہے پاکستان پاک افغان یوتھ فورم، پاک افغان یوتھ فورم نے ایک سیمینار یا کانفرنس منعقد کی انٹرنیشنل لیول کی، اور اس انٹرنیشنل کانفرنس کا نام رکھا تھا ری بلڈنگ افغانستان ٹوگیدر، مطلب مل کے افغانستان کو ری بلڈ کیا جائے، ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اس کانفرنس میں کہا کہ اگر سی پیک کو افغانستان کے ساتھ لنک کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں انہی کی ہی آپ کو ورڈنگ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایکسٹینشن آف سی پیک لنکنگ افغانستان از ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو ایکسپینڈ کریں اور وہ اگر افغانستان کو لنک کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ طالبان سی پیک کو امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ سے جب پریویس گورنمنٹ رہی ہے افغانستان کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ انڈیا کا بھی گٹھ جوڑ تھا اور فورن فورسز بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ہمیشہ سے سی پیک کے خلاف تھی کیونکہ وہ چائنا کے خلاف تھی۔ تو ہمیں ہمیشہ سے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ سی پیک کی سیکیورٹی کو ہم نے میک شور کرنا ہے، اور اسی لیے پھر ہم نے گوادر کے گرد مکمل فینسنگ بھی کر دی، اسی لیے ہم نے طالبان ہم نے افغانستان پاکستان بارڈر کو مکمل طور پہ فینس کر دیا، باڑ لگا دی۔ تو طالبان کے اس بیان کے بعد ہمیں کافی زیادہ حوصلہ افزائی ملی ہے پاکستان کو کہ ایٹ لیسٹ اب سی پیک کے اندر چونکہ افغانستان بھی شامل ہونا چاہتا ہے، وہ جس ٹرمز پہ شامل ہوگا وہ بات کی ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ایک اچھا جیسچر ہے اور یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اسپیشلی سی پیک کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جتنی ایفرٹس تھیں طالبان اور امریکہ کو اور باقی فورسز کو آن ٹیبل میز پہ، مذاکرات کی میز پہ، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا، وہ ضائع نہیں گئی، تو ایٹ لیسٹ ہمیں ہماری محنت کا پھل ملا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زیادہ بہتر خبر یہ، اگر ہم مقابلہ کریں ہم تقابلی موازنہ کریں کہ جب طالبان 1996 سے 2001 کے درمیان رول کر رہے تھے افغانستان کو، تب پاکستان نے تب بھی ریکگنائز کیا تھا، تب بھی پاکستان نے ان کی گورنمنٹ کو مان لیا تھا، اور اب بھی ماننے کی ہم جیسچرز دے چکے ہیں۔ تو فرق کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان میں؟ دیکھیں، جب پاکستان نے 1996 کے اندر افغان گورنمنٹ طالبان گورنمنٹ کو مانا تھا، تب صرف پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای نے مانا تھا، اور یہ تینوں کنٹریز جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ اس وقت سچویشن بالکل الگ ہے۔ اس وقت پاکستان، ایران، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں جس میں ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، کرغزستان، یہ ساری اسٹیٹس جو ہیں، اور ٹرکی، اس طریقے کے تمام ممالک جو کہ میجر ہم کہیں اگر کہ ریجن کے تمام ممالک، اس پورے ریجن کے ممالک جو ہیں وہ طالبان گورنمنٹ کو ماننے کی ریکگنائز کرنے کے جیسچرز دے چکے ہیں، لہٰذا پاکستان اب اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پورا یہ ریجنل بلاک ہوگا، اور ہمیں یہی ریجنل بلاک یہاں پہ بنتا نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ چند چیلنجز بھی موجود ہیں۔ پاکستان جہاں طالبان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے چند اچھی خبریں لے کے آئی ہے، وہیں پہ کچھ چیلنجز بھی لے کے آئی ہے، اور وہ چیلنجز کس طریقے سے ان ارتھ ہوتے ہیں، انفولڈ ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان اپنے ملک کو کیسے رول کرتے ہیں۔ اب ان چیلنجز کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پاکستان کے لیے اس وقت چیلنج ہے وہ ہے طالبان کو ریکگنائز کرنا۔ بالکل، وہ کیسے؟ اب اسے سمجھیے ذرا۔ دیکھیں، طالبان کی ریکگنیشن کے اوپر کچھ چیکس لگائے ہوئے ہیں ویسٹرن پاورز نے، جسے ہم کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ چیکس لگائے ہوئے ہیں کہ جی طالبان جو ہے ریگرس پنشمنٹس نہیں دیں گے، جیسے سخت سزائیں نہیں دیں گے، پھانسی لگانا، ہاتھ کاٹ، چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دینا، اور سر عام پھانسی پہ لٹکا دینا، اس طریقے کی، اور جو کوڑے مارنا، اس طریقے کی سزائیں نہیں دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، چاہے وہ شیعہ ہزارہ ہے، چاہے وہ تاجک ہیں، چاہے ازبکس ہیں، اور اس کے علاوہ نمبر 3 کے وہ وومن ریپرزنٹیشن، خواتین کو ریپرزنٹیشن دیں گے۔
اب اگر ان سارے ڈیمانڈز کے اوپر طالبان اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ شاید ریکگنائز ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں بناتے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے انہیں سینکشن کر دیا جاتا ہے، ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو پاکستان پھر اس دو راہے پہ کھڑا ہوگا کہ وہ آئیدر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جاتا ہے یا طالبان کو ریکگنائز کر کے اس بلاک کے ساتھ جاتا ہے، تو اگین پاکستان کے لیے ایک ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ آ جائے گا، جسے بہت فیمس ایک لائن جسے کہی جاتی ہے کہ آفٹر 9/11 پاکستان کو آپشن دی گئی تھی آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو اس طریقے کی سچویشن پاکستان کے لیے دوبارہ جنریٹ ہو سکتی ہے، تو یہ ایک طرح کا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے۔ دوسرا چیلنج پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں ہے۔ پاکستان کو طالبان کی طرف سے شورٹی دی گئی ہے کہ طالبان کبھی بھی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پریکٹیکلی جب یہ چیز ہوگی تبھی ہم اس بات کو مان سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا چیلنج طالبان کو یہ ہے، ہم پاکستان کو یہ ہے کہ طالبان کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہاں پہ، اور اگر ٹی ٹی پی وہاں پہ کاؤنٹر ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر طالبان somehow ان کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے وہاں پہ اور ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی یہ مل جاتے ہیں، تو پھر طالبان گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ دونوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا، سیکیورٹی تھریٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اسی سے ہی لنک کر رہی ہے کہ جب طالبان آئی ایس کے پی، اسلامک اسٹیٹ جو ہے، داعش جسے کہا جاتا ہے، وہ جو وہاں پہ القاعدہ کا ایک فیکشن ہے، القاعدہ کا ایک دھڑا جو الگ ہو چکا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی، اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں اور طالبان گورنمنٹ کے خلاف وہاں پہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ ایک طرح کا سول وار، خانہ جنگی کی کسی کیفیت افغانستان کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہیں دوبارہ غیر ملکیوں جیسے افغانی مہاجرین جو ہیں ان کے انفلیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ جو افغان ریفیوجیز ہوں گے، یہ افغان مہاجرین، ہم آلریڈی تقریباً 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز کو اپنے ہاں جگہ دے رہے ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے جو فورن منسٹری ہے وہ یہ کہہ چکی ہے، ان کے ریپرزینٹیٹر، کہ ہمارے پاس اور گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید افغانیوں کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ ایک سول وار کی کیفیت آتی ہے تو پاکستان اب کیسے اس ریفیوجی کے انفلکس کو، یا وہ جو بوجھ آئے گا ان پہ، ان کو کیسے ڈیل کرے گا، کیونکہ پاکستان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہی معذرت کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ چیلنجز ہمارے پاکستان کے ساتھ جو منسلک تھے وہ میں نے بتا دیے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز، امریکہ اسپیسیفکلی، یہ کس طریقے سے پاکستان کے سب رول کو، طالبان کے رائز کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور ان کا کیا رسپانس آیا ہے، اور ہمیں فیوچر کے اندر اس ریجن کے اندر کون سی پالیٹکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئی ہوپ اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا۔ اگر آپ لوگ اس میں کچھ ایڈ کروانا چاہیں، آپ لوگوں کی کچھ رائے ہو، کچھ سجیشنز ہوں، تو وہ پلیز ہمیں بتائیے گا، اور ہم لوگ اسے کافی اپریشیٹ کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔